کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اللہ نے عورت کو حکم دیا، مسلمان عورت کو، کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے، اس حمل کو، اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولیں نہیں ہے، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے آج کل، کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی، عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے، مرد یقین کر لے گا، بھائی 3 مینسز گزر گئے، عدت ختم۔ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے۔ مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے، یہ تو یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولے نہیں کرے۔ مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے، ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا، وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں، اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں، جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ لوگ محرم میں کربلا، ربیع الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو پریکٹیکل لائف ہے، ہماری عملی زندگی ہے، جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے، اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں، بس وہ جوشیلی تقریریں، لوگوں کو رلانا دھلانا، یہ کام رہ گیا ہے بہت سو کا، سب کا نہیں، اہل حق ہر دور میں رہیں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ ہاں، خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا، آپ تو نہیں دینا چاہتے، اچھی بلی زندگی گزر رہی ہے، اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا، نہیں مجھے نہیں رہنا۔ تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو، خام خواہ میں کیوں کرایا خرچہ۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو، میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی، ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا۔ حالانکہ 6 مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر۔ تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹخنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی، کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں، میرا خرچہ کرا دیا، پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نہیں ٹھکائی لگانی چاہیے تھی، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس نے لگائی ٹھکائی، غلط کیا اس نے۔ تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے، اپنا راستہ لو، میرا خرچہ واپس۔ اب کون رکھے گا ایسی صورت میں؟ چاہتی کہیں اور تھی بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور، تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے، بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی، اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ۔ گدھا بھی اگر آپ پال لینا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، تو پورا 2 ہاتھ 2 پاؤں کا انسان ہے، تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا، یہ سوچ کے صبر کر لو۔ پوری رپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو پوری رپورٹ۔ تو ظلم وہاں سے ہو، مطالبہ وہاں سے ہو، تو پھر آپ واپسی کا مہر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں، بھائی جو مہر دیا واپس دو۔ یہ بھی اللہ نے ان آیتوں میں حکم بیان کیا۔ ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا، بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے۔ 1 لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا، آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں، آپ نے ڈیورس دے دی، تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدھا مہر ہے۔ اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے، اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے۔ ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے، چھوڑو بھائی، لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے۔ اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے، ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے۔ اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا، اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا۔ ینکحن ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو، یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ یہ بھی خرابی ہے آج کل، بعض علاقوں میں یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں لیکن
बाज इलाकों में दस्तूर है निकाह हमारे ही खानदान में होगा, आप हमारे खानदान से बाहर नहीं जा सकती। इसको भी कुरान ने क्या किया, बोलो खत्म। निकाह भी से भी नहीं रोक सकते, और निकाह भी वहां होगा जहां आप नहीं बल्कि ये चाहेगी। इसमें अल्लाह ने उम्र की कोई कैद नहीं लगाई। 40 साल की बेवा या तलाक याफ्ता हो, 50 साल की हो, 55 साल की हो, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग बड़ी टेंशन ले रहे होते हैं कि तुम्हें जरूरत क्या है, अब 4 बच्चे हैं तुम्हारे, 5 बच्चे हैं, इस उम्र में तुम्हें शादी करते हुए शर्म नहीं आती। छोड़ो भाई, क्या जरूरत है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत, बोलो ये उसका हेडेक है, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। जैसे कोई 4 शादियां कर रहा है तो उसका हेडेक है ना, आपका हेडेक थोड़ी है ये। आप पता नहीं क्यों परेशान है, मुफ्ती साहब को क्या हो गया, वही उनका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है ये। मैं अपनी भी दरमियान में लगा देता हूँ ना। तो हर एक के हेडेक हमने पाले हुए हैं। वो ये क्यों कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, कुछ कम उम्र से शादी क्यों कर रहा है, वो बड़ी उम्र से शादी क्यों कर रही है, हैं? ये होते हैं ना लोगों के मसाइल। उसने ये क्यों कर लिया। एक खातून ने मुझे बताया कि वो एक दफा बेवा हुई, अल्लाह की कुदरत दोबारा शादी, दोबारा बेवा हो गई। तीसरी दफा जब उनकी शादी हो रही थी, लोग मजाक उड़ा रहे थे, बस करो यार 2 दफा बेवा हो गई, अब आराम से बैठो। अब वो बेवा तो कोई भी हो सकता है, जवानी में भी औरतें बेवा हो जाती हैं। तो अब देखो लोगों को तकलीफ हो रही है, भाई ये उसका हेडेक है। अच्छा, लोग उससे शादी करते हुए डर रहे थे उनसे कि मैं भी बेवा, फिर मैं ना मर जाऊं। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है 2 दफा बेवा होना तकदीर में लिखा हो, 3 दफा ना हो। यहाँ मुझे वो चुटकुला याद आता है, वो एक आदमी ने, अबे छोड़ो चुटकुलों का भी, कुरान को फोकस करते हैं। आखिर में चुटकुले होना ये सही होता है, दरमियान में ही आ जाए तो फिर सारा मौजू चेंज हो जाता है। इतने अच्छे हकाम बयान हो रहे हैं कुरान के, आगे उसको आपने लोगों को बताना भी है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तलाक के बाद एक ढेला वापस नहीं लेना। खुला की सूरत में ले सकते हो, मगर खुला भी शौहर की रिजा से होता है, एक तरफा नहीं होता, याद रखें। दूसरा काम तुमने क्या करना है, उसको कहीं और निकाह से रोकना नहीं है। तीसरा काम ये करना है, निकाह भी वहां करना है जहां वो चाहती है। तुम्हारी मर्जी नहीं मुसल्लत होगी, उसकी मर्जी चलेगी। और अगर पुराने शौहर से निकाह करना चाहे और 2 तलाकें हुई हो तो वहां भी कर सकती है, क्योंकि आयत का एक शान नुज़ूल भी है। एक सहाबी ने अपनी बहन का निकाह किसी सहाबी से कराया, थोड़े दिनों में तलाक हो गई। तलाक एक थी, इद्दत खत्म हुई, निकाह खत्म। अब थोड़े दिनों के बाद दोबारा इन दोनों का दिल चाहने लगा कि हम आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लें। होता है वक्ती तौर पर इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब दूर रहते हैं तो आपस में मैलान होने लगता है। लेकिन वो जो सहाबी थे ना जिनकी बहन को तलाक हुई थी, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बहन का निकाह दोबारा इस आदमी से, बोलो, नहीं करूंगा। और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इनकी इज्जत की, इनको अपनी बहन निकाह में दी, इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके तलाक देके मेरे घर में बिठा दिया, तो मैं कैसे दोबारा। एक जिल्लत महसूस होती है ना इंसान को। कुरान में अल्लाह ने आयतें नाजिल की कि अगर वो अपने शौहर से निकाह करना चाहती है तो दरमियान में रुकावट मत बनो। लड़े भी वो खुद थे, अब जुड़ भी खुद रहे हैं। नहीं आ रही बात। इसको भी लोग गैरत का मसला बना लेते, ससुर साहब बना लेते हैं। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दी है, मैं तो नहीं वापस भेजूंगा। भाई दुनिया में जो आदमी में लचक नहीं है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचक नहीं है जिसमें, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। याद रखो, ये जो होता है ना, मैं उसूल का पक्का, भाई उसूल का पक्का होना तो अच्छा है, लेकिन ये उसूल ही गलत है कि जो कह दिया तो उस पर क़यामत तक कायम रहना है। ये उसूल ही गलत है। उसूल ये होना चाहिए कि जब मौके की मुनासबत से जो बात ठीक लगेगी अपने आप को चेंज कर लूंगा। ये उसूल ठीक है, इस उसूल पे पक्के रहो। और ये नबी से हमें मिलता है ये उसूल। हदीस में आता है, एक सहाबी नबी के पास आए, मुझे सदका चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपने फरमाया अल्लाह की कसम तुम पर खर्च नहीं करूंगा मैं। वो चले गए, आपने दोबारा बुलाया, फरमाया इन पे सदका करो, दे दो। वो परेशान, या रसूल अल्लाह, आपने तो कसम उठाई थी कि मैं आपको नहीं दूंगा। आपने फरमाया मर रआ अला यमीनिन फरआ गैरहा खैरम मिनहा फलयुकफ्फिर अन यमीनिही, कि जो शख्स किसी बात पे कसम उठा ले, जायज बात हो, कोई अगर हराम पे कसम उठाई वो तो बचना लाजिम है ना, कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, वो तो वैसे ही हराम है। जायज काम, सदका तो जायज है ना, बल्कि सवाब है। फरमाया कोई किसी जायज काम पे कसम उठाए, फिर बाद में उसको ख्याल हो कि मुझे कसम तोड़ देनी चाहिए, उसका माइंड क्या हो गया, चेंज, तो उसे चाहिए कसम तोड़ दे और कफारा अदा कर दे, उस कसम पे कायम बोलो ना रहे। कसम पे जब कायम ना रहने का हुक्म है तो बगैर कसम के मैंने जो बोल दिया बस वो पत्थर पे लकीर बन गया, ये तो पागल और गधे होने की अलामत है। कसम की अगर खा ली हो तो भाई उस वक्त ये ख्याल था कि नहीं देना, अब जमीनी हकाइक कह रहे हैं कि इसको देना है, तो कसम तोड़ो, कफारा अदा करो और दे दो। बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है। ये किसकी सीरत है, नबी की। नबी से ज्यादा किसी की पक्की जबान हो सकती है, लेकिन ऐसी लचक सिखाई है कामयाब बनने के लिए कि ये नहीं कि जो कह दिया तो वो पत्थर पे लकीर। ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से, माहौल के चेंज होने के लिहाज से आपने अपना रवैया क्या करना है, चेंज करना है। उस वक्त आपकी राय ये थी, अब आपकी राय वो है, क्योंकि जमीनी हकीकत भी चेंज होती है और इंसान की नॉलेज भी चेंज होती है और इंसान की राय भी चेंज होती है। बाज़ दफा नॉलेज चेंज नहीं होती, इंसान ताने बाने मिला के एक राय कायम करता है, बाद में जब और गहरा सोचता है तो उसे लगता है कि वो राय ठीक नहीं थी, तो वो स्टेटमेंट उसका क्या हो जाएगा, चेंज। कोई बात नहीं, दिन में 100 दफा चेंज हो जाए। नाकाम वो है जो कह दिया तो अड़ गया, बस कुछ भी हो जाए।
اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتا ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نہیں ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے کے, انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں. لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. تو جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے, اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا کسی کام کا نہیں ہے. یہ اسٹیمپ پیپر عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے, سمجھتے ہو. لکھوایا کرو ضرور, لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی ٹھیک ہے انگوٹھا, انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو بس. انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے, بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے. تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی, ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی ہے. ہاں, لچک پیدا کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے, آرڈر از آرڈر, تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے ہیں, اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے. یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, آپ نے بیوی کو آرڈر دیا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے, آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے رہی. آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا, اس نے کہا تو کیا کر لے گا, فوراً وہ کرچلی اٹھائی تو کیا کر لے گا, فوراً لچک پیدا کرو. بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا. یہ کامیاب, یہ گھر کیا کیسے چلے گا, یہ رشتہ جوڑا رہے گا. اگر آپ نے اس کے ایٹیٹیوڈ دیکھ کے, اس کی پیشانی پہ سلوٹیں دیکھ کے اپنی دھمکی کو واپس نہیں لیا تو یہ گھر کیا ہوگا, پکوڑے تو کھا لو گے آپ, لیکن آپ کے بچوں کی ماں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. تو اس میں گھر کے اندر کا اصول لچک. کامیاب آدمی وہ, ہاں ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو, ملنے دو ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس شرط نہیں ملے کہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ دوبارہ وہ جھگڑے نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو ملتے پھر وہی ٹینشنیں شروع کر دیں. اب دوبارہ اپنی اصلاح کر کے آئیں کہ بھئی اب ان ماضی کے قصوں کو چھیڑنا نہیں ہے.